پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم۔ جناب، آپ نے سن لیا ہوگا الیکشن کمیشن نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو موجودہ قومی اسمبلی کے لیے نااہل قرار دے دیا ہے، اور اس کی بنیاد انہوں نے آئین کا آرٹیکل 63 کی کچھ ضمنی شقیں استعمال کی ہیں، کرپٹ پریکٹسز کے زمرے میں آتی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ فوجداری قانون کے تحت ان کے خلاف مقدمہ بھی قائم کیا جانا چاہیے۔ اب جناب، یہ بظاہر تو بہت بڑا دھچکا ہے پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان کے لیے، ان کے مستقبل کے حوالے سے، سیاسی مستقبل کے حوالے سے۔ اب اس حوالے سے بہت ساری چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں۔ مسلم لیگ والے، پیپلز پارٹی والے اپنے انداز میں اس کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، مسلم لیگ والے ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، وہ بار بار وہ فتنہ اور نہ معلوم کس قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اور اس امر پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے بقول فتنے کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی فتنہ ہے؟ اور فتنہ اگر ہو تو اس کی اتنی آسانی سے یہ جان چھڑا سکتے ہیں؟ اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے البتہ سن لیتے ہیں کہ آئینی یا قانونی ماہرین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ تو ہم نے ایک آڈیو آپ کو سنوانا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک ٹی وی چینل پہ یہ گفتگو کی کہ آیا واقعتاً چیف الیکشن کمشنر اس ڈسکوالیفیکیشن کا اعلان کرنے کے مجاز ہیں بھی یا نہیں۔ تو سنتے ہیں سلمان اکرم راجہ کا تبصرہ۔ دیکھیں، یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) 62 ایک فے جو ہے، اس کے تحت اگر ڈیکلریشن دینی ہے کسی کے حوالے سے کہ صادق نہیں ہے، تو وہ ڈیکلریشن ایک کورٹ آف لا نے دینی ہے، اور کوئی مجاز نہیں ہے یہ ڈیکلریشن دینے کا۔ اور یہ معاملہ اس وقت فیصل لاڈا صاحب کے کیس میں سپریم کورٹ کے سامنے ہے۔ اس میں ایک یہ نقطہ موجود ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روح سے اور آئین کا جو واضح متن ہے اس کی روح سے الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ اس قسم کی کوئی ڈیکلریشن دیتا۔ یہ اور بات ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے ان کی کوئی غلط بیانی آ جائے اور سپریم کورٹ از خود ڈیکلریشن دے دے کہ یہ صادق نہیں ہے، وہ بالکل ایک دوسری بات ہوگی۔ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن ایسی کوئی ڈیکلریشن دے سکتا ہے؟ تو میری نظر میں تو بات واضح ہے کہ الیکشن کمیشن اس نوعیت کی ڈیکلریشن نہیں دے سکتا 62(1)(f) کی موجودگی میں، اور جو اس کا واضح متن ہے۔ اب اگر وہ ایسی ڈیکلریشن نہیں دے سکتے تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں؟ جو اسپیکر صاحب نے ان کو ریفرنس بھیجی ہے، وہ ریفرنس انہوں نے آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت بھیجی ہے۔ اسپیکر کے پاس اختیار ریفرنس بھیجنے کا آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت ہے، اور میری نظر میں آئین کے آرٹیکل 63 میں جو ڈسکوالیفیکیشنز دی گئی ہیں کہ یہ کچھ اگر ہو جاتا ہے، کوئی شخص ڈیول نیشنل ہے، کوئی شخص کنوکٹ ہو گیا جہاں سزا 2 سال سے زیادہ ہے، ان تمام معاملات کے حوالے سے تو ڈی سیٹنگ کے لیے ریفرنس بھیجا جا سکتا ہے الیکشن کمیشن کو، لیکن 62(1)(f) کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں اسپیکر صاحب ریفرنس نہیں بھیج سکتے تھے۔ اب اگلا معاملہ ہے کہ کیا کوئی اثاثے چھپائے گئے جو گوشوارے دیے گئے الیکشن کمیشن کو، یا جو ریٹرن فائل کیے گئے ایف پی آر کے پاس۔ اب اس میں اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس کے اپنے نتائج ہوتے ہیں۔ جہاں تک ٹیکس کے قوانین کا تعلق ہے، فائن ہو سکتا ہے، اس میں موقع بھی ہوتا ہے ریٹرن کو امینڈ کرنے کا، ریکٹیفائی کرنے کا۔ جہاں تعلق ہے الیکشن کمیشن میں دیے گئے گوشواروں کا، اس حوالے سے ایک دیگر کارروائی ہو سکتی ہے اگر الیکشن کمیشن اس نتیجے پہ پہنچے کہ کوئی فراڈ کیا گیا ہے۔ پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا کسی گوشوارے کی بنیاد پہ انہوں نے الیکشن لڑا جو گوشوارہ غلط تھا، جس میں کسی اثاثے کا ذکر نہیں کیا گیا جو کیا جانا چاہیے تھا۔ یہ وہ معاملات ہیں جو الیکشن کمیشن میں سمجھتا ہوں دیکھ سکتا ہے، لیکن صادق امین کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو اختیار حاصل نہیں ہے ڈیکلریشن کرنے۔ دوستو، اس سے پہلے ہم نے معروف قانوندان وکیل شاہ خاور سے بھی بات کی، تو ان سے ہم نے پوچھا کہ بنیادی طور پہ یہ توشہ خانہ کا کیس تھا کیا، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو انہوں نے وضاحت کی، اور عام لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پہلے یہ سمجھیں کہ توشہ خانہ کیس تھا کیا۔ ابھی یہ جو ریفرنس فائل ہوا تھا، جو میری نالج ہے وہ فائل ہوا تھا آرٹیکل 63 کے تحت، اور آرٹیکل 63 کی بھی سب آرٹیکل 2 اور 3 کے تحت، جو کہ 5 اراکین اسمبلی تھے، انہوں نے اسپیکر کو یہ ایک شکایت کی تھی کہ عمران خان صاحب نے اپنے 2-3 سال کے جو گوشوارے جمع کروانے ہوتے ہیں کسی بھی ممبر پارلیمنٹ کو الیکشن کمیشن میں، اس میں انہوں نے توشہ خانہ سے جو آمدن حاصل ہوئی تھی وہ انہوں نے اس میں درج نہیں کی، تو مبینہ طور پر انہوں نے جو ہے اس میں مس ڈیکلیریشن کیا۔ تو وہ جب آرٹیکل 63 سب آرٹیکل 2 کے تحت
جب ایسی کوئی انفارمیشن اسپیکر کے پاس آتی ہے اور اسپیکر یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایسا کوشچن سامنے آیا ہے کہ کوئی ممبر اسمبلی نااہل ہو گیا ہے تو وہ پھر اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیج دیتا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان ایسا ریفرنس وصول ہونے کے 90 دن کے اندر اندر اس پہ تحقیق کرتا ہے, اور اگر واقعی الیکشن کمیشن اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ کوئی رکن اسمبلی جو ہے وہ نااہل ہو چکا ہے تو وہ ایسا اوپینین دے جائے, تو پھر اس کے بعد وہ نیشنل اسمبلی کے یا کی جو ممبر ہے اس کی سیٹ خالی ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نااہل ڈکلیئر ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پھر اپنی نشست سے بھی محروم ہو جاتا ہے. شاہ خاور صاحب سے ہم نے یہ بھی پوچھا کہ عمران خان صاحب کے پاس اب آپشنز کیا ہیں اس فیصلے کے بعد. آیا یہ فیصلہ چیلنج ہو سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور عمران خان کے لیے اس میں کوئی ریلیف مل سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو عمران خان صاحب کو نااہل قرار دیا ہے یہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت دیا ہے یا آرٹیکل 63 کے تحت. یہ بڑا بنیادی کوشچن ہے, کیونکہ اگر انہوں نے ہمارے سامنے ابھی تک ان کا شارٹ آرڈر یا ججمنٹ نہیں ہے تو الیکشن کمیشن نے اس کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت اگر ان کو یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ نااہل ہیں تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا اختیار نہیں رکھتے, کیونکہ کسی کو صادق اور امین ڈکلیئر ادروائز کرنا وہ صرف کورٹ آف لا کر سکتی ہے. کورٹ آف لا جو ہے وہ کمپیٹنٹ کورٹ آف لا کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں الیکشن کمیشن نہیں آتا, اور اس کے سلسلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی بڑی واضح ججمنٹ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی کو آن دی ٹچ ٹون آف آرٹیکل 62(1)(f) نہیں نااہل قرار دے سکتا. تو یہ تو اس کی ایک لیگل پوزیشن ہے. اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو پروویژن میں نے آپ کو بتائی ہے اس میں کوئی رائٹ آف اپیل نہیں ہے ایز سچ کہ کس فورم میں اپیل ہو سکتی ہے. تو جب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک فیصلہ غلط ہے یا اس میں کوئی قانونی سکم ہے تو اس کو ان اٹینڈڈ تو نہیں رکھا جا سکتا. تو پھر ایسی صورت میں جو ہائی کورٹ کا جو ریسٹرکشن ہے جو آئین پاکستان نے متعین کی ہوئی آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, وہ کہتا یہ ہے کہ when there is no alternative remedy available and someone is aggrieved by the action of some administrative or state authority, تو پھر اس کے پاس صرف یہی ریمیڈی رہ جاتی ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں چلا جائے, ان کی ریٹ جیورسڈکشن کو انووک کرے, اور اس فیصلے کو بھی جو ہے وہ ریٹ جیورسڈکشن میں جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. یہ تو ہوئی قانون دان کی بات, یعنی آپ نے دو ماہرین قانون کی رائے سن لی, ان کے مطابق یہ کیس بنتا نہیں ہے, جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی نے اپنے تئیں ایک کیس بنا کر اپنے پی ایم ایل این اور کچھ دوسرے پارٹیوں کے 5 ارکان اسمبلی کو گواہ بنا کے ان کے ذریعے ریفرنس دائر کیا تھا, اور آج اس کا آپ نے فیصلہ سن لیا. اب اس کے بعد آپشنز کیا ہیں؟ ایک تو بڑی بات واضح ہے کہ اس فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے کہ فی الوقت ایز آف ناؤ عمران خان اپنی سیٹ کھو چکے ہیں پارلیمان میں, اور وہ مزید کوئی الیکشن فی الحال نہیں لڑ سکتے. مطلب کیا ہے کہ آج اگر اسمبلی ختم ہو جاتی ہے تو کل وہ دوبارہ انتخاب میں حصہ لے سکتے ہیں. اس کا دوسرا البتہ ایشو یہ ہے کہ فوجداری قانون کے تحت چیف الیکشن کمشنر نے عمران خان کے خلاف کرپٹ پریکٹسز کے حوالے سے کیس درج کرنے کا حکم جاری کیا ہے. باقی آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کیسز کس طرح چلتے ہیں, اور خاص طور پہ جو لوور کورٹس ہیں, جو نچلی سطح کی جو کورٹس ہیں, سیشنز کورٹ, ڈسٹرکٹ کورٹس, وہاں پہ فیصلے کس طرح ہوتے ہیں, کتنی جلدی ہوتے ہیں, یہ بھی آپ کو معلوم ہے. تو 20-20 سال تک کیسز چلتے ہیں اگر ان کے اوپر کوئی خوف کی, کوئی دھونس کی تلوار نہ لٹک رہی ہو, اور وہ اس کا دار و مدار بھی اس امر پہ ہوتا ہے کہ کیا سسٹم کے اندر سے کوئی اس قسم کے فیصلے جلد از جلد چاہتا ہے یا نہیں. اب اس فیصلے پہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے, شیخ رشید نے اور شاہ محمود قریشی نے اپنے جن تاثرات کا رد عمل کا اظہار کیا وہ بھی سن لیتے ہیں. وہ تو چاہتے تھے کہ عمران خان تا حیات نااہل ہو, سپریم کورٹ میں ایک پھڑک نہیں کھائے گا, ایک گھنٹہ نہیں کھڑا ہوگا یہ فیصلہ, اور سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ جو ہے یہ ہوا میں اڑ جائے گا,
اور آپ دیکھیں گے تبصرے پارٹیوں کے لوگ تو ہر جگہ فیصلہ اللہ عمران کے حق میں کر رہے ہیں. جو اس کے لیے یہ گڑھا کھودتے ہیں اس میں یہ خود گر جاتے ہیں. انہوں نے توشہ خانہ کا ایک بھونڈا ناٹک رچایا اور اس کے ذریعے عمران خان پر ان کی سیاسی وجود کو لا فیئر کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی. پولیٹیکلی نہیں کر سکے, عوامی طاقت سے نہیں کر سکے, تو لا فیئر کے ذریعے ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی. آج آپ نے دیکھا فیصلہ آیا. الیکشن کمیشن کے فیصلے سے پہلے ہی عمران خان اپنا ایک پیغام ریکارڈ کروا چکے تھے اور یہ پیغام میرا خیال ہے سوشل میڈیا پہ ہر طرف پھیلا ہوا ہے. ہم اس پروگرام میں بھی آپ کو یہ سنوا دیتے ہیں کہ عمران خان نے حقیقی آزادی کے لیے عوام کو سڑکوں پہ نکلنے کا ایک پیغام دیا. اس میں انہوں نے اور کیا کہا آپ یہ اس میں دیکھ سکتے ہیں. یا کنستائن میرے پاکستانیوں, جب تک یہ میرے الفاظ آپ تک پہنچیں گے مجھے ایک ناجائز کیس کے اندر بند کر دیا ہوگا. اس سے ایک چیز آپ سب کو واضح ہو جانی چاہیے کہ پاکستان میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, جو ہمارا آئین ہمیں حقوق دیتا ہے, جو جمہوریت ہے, وہ دفن ہو چکی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد مجھے موقع نہ ملے آپ سے مخاطب ہونے کا. اس لیے میں 2-3 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آج. سب سے پہلے پاکستان کی جو قوم ہے وہ مجھے 50 سال سے جانتی ہے. میں پبلک میں 50 سال سے ہوں. کبھی میں نے نہ پاکستان کے آئین کے خلاف کیا ہوں, نہ میں نے کبھی پاکستان کا قانون توڑا ہے. اور میری ہمیشہ, جب سے سیاست میں آیا, میری ہمیشہ کوشش ہوئی کہ میں جو بھی اپنی جدوجہد کروں وہ پرامن کروں, آئین جو مجھے حق دیتا ہے پرامن احتجاج کا اس کے بیچ میں رہ کے کروں. آج یہ جو کیا جا رہا ہے یہ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ میں نے کوئی قانون توڑا ہے, یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے اس سے پیچھے ہٹوں. اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ کرپٹ چوروں کا ٹولہ, امپورٹڈ حکومت جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے, یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو قبول کر لوں. میں آج آپ سب سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنے حقوق کے لیے, اپنی حقیقی آزادی کے لیے سب کو نکلنا پڑے گا. کبھی بھی کسی قوم کو پلیٹ میں آزادی نہیں پکڑائی جاتی. آزادی کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے, جہاد کرنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, اور وہی قوم پھر اس کو اللہ تحفہ دیتا ہے آزادی کا. یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ سب اپنے حقوق کے لیے نکلیں. چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے جو فیصلہ آیا یہ کوئی غیر متوقع بھی نہیں تھا. ہم نے چند دن پہلے عمران خان صاحب کا جو انٹرویو کیا اس میں وہ بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ جس ملک میں ادارے برباد ہوتے ہیں, ادارے مینیپولیٹ ہوتے ہیں, اس ملک میں ترقی کبھی نہیں ہو سکتی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خاص طور پہ ریفرنس دیا چیف الیکشن کمشنر کا, جو ان کے بقول اپنی غیر جانبداری کھو چکے ہیں, اور اسی لیے پی ٹی آئی نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ایک ریفرنس بھی دائر کر رکھا ہے, اور اسی بنیاد پہ اس فیصلے کو چیلنج بھی کیا جائے گا. بلکہ یہ فیصلہ جب تک آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہو چکا ہوگا, کیونکہ اس کے علاوہ فی الحال کوئی فورم نہیں ہے, اپیل فورم نہیں ہے. تو واحد ایک اس وقت راستہ ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے. اب اس سے واضح کیا ہوتا ہے؟ ایک بات بڑی واضح ہے کہ جس انداز میں جولائی میں ضمنی انتخابات ہوئے, پھر 16 اکتوبر کو ضمنی انتخابات ہوئے, اور عوام نے عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو جتوایا بہت بھاری تعداد میں ووٹ دے کر, وہ یہ کہ جو عمران خان کا بیانیہ ہے وہ جاری و ساری ہے, عوام کے دلوں میں وہ گھر کر چکا ہے, اور اس کا اظہار انہوں نے جمعے کی شام کو فیصلے کے اعلان ہونے کے بعد تمام شہروں میں کیا. جگہ جگہ مظاہرے ہوئے, اس میں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں اوور ری ایکشن بھی ہوا, لیکن ظاہر ہے
اگر کوئی مقبول لیڈر کے ساتھ اس طرح کا کوئی فیصلہ ہو، تکنیکی بنیادوں پہ کسی کو اگر ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کی جائے، جو کہ اس معاملے میں ہوا ہے. اور علی ظفر صاحب نے جو وکیل تھے انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ توشہ خانہ سے حاصل کی گئی تمام اشیاء کی باقاعدہ قیمت ادا کی گئی اور 50% زیادہ قیمت ادا کی عمران خان نے وہاں سے وہ تحفے وصول کرنے کے بعد. جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری نے اپنے اپنے ادوار میں مل کے کوئی 4 انتہائی قیمتی گاڑیاں وہاں سے انتہائی سستے داموں حاصل کی تھی، اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. تو اس وقت معاملہ یہ ہے کہ اگر تو عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ریلیف نہیں ملتی اور یہ ان کے خلاف فوجداری مقدمہ بھی دائر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی اس فیصلے کے پیچھے ہیں وہ اس تمام معاملے کو اب سڑکوں پہ دھکیلنا چاہتے ہیں. یعنی معاملہ عوام کی عدالت میں انہوں نے پھینک دیا ہے. اتنی آسانی سے عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن کسی کو ہضم نہیں ہوگی. اگر یہ کیس فوجداری عدالت میں چلا گیا اور وہاں کرپٹ پریکٹسز کی بنیاد میں انہیں 5 سال یا زیادہ کے لیے نااہل کر دیا گیا، تو یہ ریسیپی کیا ہے؟ یعنی نسخہ کس چیز کا ہے؟ سیاسی عدم استحکام کو مسلسل جاری رکھنے کا. اور سیاسی عدم استحکام اس وقت اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے. ہم جتنی بھی ریٹنگ ایجنسیز ہیں وہ پہلے ہی پاکستان کو CCC ریٹنگ دے چکی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ یہ ملک دیوالیہ پن کے، اقتصادی دیوالیہ پن کے قریب ہے. معلوم نہیں جن لوگوں نے بھی عمران خان کے خلاف مقدمے قائم کیے اور یہ فیصلہ جن صاحب نے بھی کیا ہے، کیا ان کے پیش نظر پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے مفادات ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کا فیصلہ آنے والے وقتوں میں ہوگا.